2021 کے بعد دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ افغانستان میں جنگ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ مگر پاکستان کے لیے یہ جنگ کے بعد کا دور در حقیقت ایک نئی نوعیت کے تصادم کا آغاز ثابت ہوا۔ میں ہوں صبوح سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ڈیبیٹ۔ کابل میں حکومت تو بدل گئی لیکن خطے میں پراکسی مقابلہ بازی کی بنیادیں بدستور قائم رہیں۔ اس تناظر میں توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے وہ ابھرتا ہوا بھارت افغانستان اشتراک، جس کے اثرات براہ راست پاکستان کی سلامتی سے جڑے ہیں۔ ان حساس ایشوز پر چند روز قبل ہم نے گفتگو کی معروف صحافی اور تجزیہ کار امتیاز گل صاحب سے۔ امتیاز گل صاحب علاقائی مسائل پر گہری گرفت رکھتے ہیں اور وہ کئی اہم واقعات کے عینی شاہد ہیں۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ان کا نام اور ان کا کام بطور حوالہ لیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ہندوستان اور افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہے اس میں مسلسل اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ کب فعال ہوا اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی خاص ایسا موڑ تھا یا کوئی مرحلہ تھا جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہاں سے یہ انیشیٹ ہوا، یہ اس کا آغاز ہے؟ جی میرا خیال ہے تو بڑا واضح ہے۔ 1999 دسمبر میں جو قندھار ہائی جیکنگ ہوئی تھی، یعنی جو انڈین ایئر لائن کا فلائٹ نمبر 814 جب نیپال سے اس کو کٹمنڈو سے اغوا کیا گیا اور پھر وہ چکر لگاتے لگاتے لاہور سے ہوتے ہوئے پھر وہ قندھار پہنچا، اس کے بعد وہ لوگ جنہیں رہائی ملی تھی اس ہائی جیکنگ کے اختتام پہ 31 دسمبر 1999 کو، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ لوگ جنہوں نے اغوا کیا تھا طیارہ اور وہ لوگ جو رہا ہو کے آئے انڈیا سے، اس میں ہمارے علامہ مولانا مسعود اظہر بھی تھے، مشتاق زرگر بھی تھا، اس میں شیخ احمد شہید شیخ بھی تھا۔ سو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہاں پہ آ کے پناہ لی۔ تو 31 دسمبر 1999 کو یہ ختم ہوا ہائی جیکنگ کا قصہ۔ 10 جنوری کو امریکہ اور انڈیا کے درمیان باضابطہ پہلا کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ ہوا، پہلا 10 جنوری 2000 میں۔ اس کے بعد سے آہستہ آہستہ انہوں نے پاکستان کے خلاف اور دہشت گردی کے حوالے سے ان کے آپس میں جو تعاون ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوا، اور میرا خیال ہے یہ وہ زمانہ تھا، اس کو آپ جب کہہ سکتے ہیں کہ شروعات جو تھی دہشت گردی کے حوالے سے جو انڈیا کا کردار تھا۔ اب انڈیا اس لیے بھی اس میں انوالو ہوا کیونکہ اس کو شکایت تھی کہ پاکستان کی حمایت سے کشمیر میں ان کے بقول دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ہم تو اس کو جنگ آزادی کہتے تھے کہ ہمارے مجاہدین ہیں وہاں پہ، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آتنکوادی ہیں۔ 1994 تک یہ اگروادی ہوتے تھے، یعنی ملیٹنٹس تھے، اس کے بعد انڈیا نے ان کو کہنا شروع کر دیا آتنکوادی۔ تو جو قندھار ہائی جیکنگ تھی وہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں نقطۂ آغاز تھی بھارت کی اس معاملے میں براہ راست انوالومنٹ کی، اور وہ میں اس لیے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب 31 دسمبر کو قندھار میں یہ سلسلہ ختم ہوا ہائی جیکنگ کا، تو اسی صبح جو انڈیا کے چیف نیگوشیٹر تھے وویک کاجو، وہ پاکستان ڈیسک کے بھی انچارج تھے دلی میں، میری ان سے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو ہم چونکہ خود بھی قندھار ایئرپورٹ پہ موجود تھے، 3-4 دن ہم نے سارا معاملہ کور بھی کیا تھا۔ تو وویک کاجو سے ہم نے ناشتے کے بعد باہر نکلے اور اس سے میں نے پوچھا کہ باہر تو بڑی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، تو آپ لوگ ابھی واپس جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں معاملہ بس طے ہو گیا۔ ساتھ میں انہوں نے ایک فقرہ کہا جو آج تک میرے ذہن میں پھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امتیاز، آپ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہم سہ لیں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ جو کریں گے وہ شاید آپ سہ نہیں سکیں گے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، what you have done to us, we will absorb it, but you will not be able to absorb what we could do to you۔ اس کے بعد دیکھیں وہی وویک کاجو تھے، وہ باقاعدہ سفیر بن کے 2002 کے آخر میں یا 2003 میں کابل آئے، 3-4 سال وہاں پہ گزارے، اور میرا خیال ہے اس کے بعد سے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے تعلقات وہاں پہ بنائے، اپنی کنسٹیٹوئنسی بنائی۔ بھارت کو، امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہوئی افغانستان میں۔ جب حامد کرزئی تھے صدر،
اس کے بعد صدر اشرف غنی کے زمانے میں بھی بھارت کی جو ڈپلومیسی تھی وہ عروج پہ تھی. انہوں نے کئی مواقع پہ پاکستان کی جو سفارتکاری تھی اس پہ سبقت حاصل کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس زمانے سے ان کے جو تعلقات تھے افغان مختلف جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ، تو وہ استوار ہوئے. اس کا ہم نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں. صحیح. اچھا امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے بڑا اچھا تاریخی اس کا ایک پورا بس مطلب روٹ بیان کیا، لیکن ہندوستان تو ہمیشہ مخالف رہا طالبان کا، اور اشرف غنی صاحب کے ساتھ اور حامد کرزئی صاحب کے ساتھ اس کی دوستی یاری اور پینگیں بڑھتی رہیں، اور ہم یہ بھی کہتے تھے کہ 17 کے قریب قونصل خانے ہیں ہندوستان کے جو افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور ان کو ایک بڑی پذیرائی وہاں پر مل رہی ہے. لیکن طالبان کے تو ہمیشہ مخالف تھے، تو یہ طالبان کے ساتھ یاری کیسے بنی ان کی؟ ظاہر ہے اگر پاکستان کو دشمن سمجھتے ہیں تو افغانستان میں جو بھی حکمران آئے گا وہ ان کا یار بنے گا. اس میں تو کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ملکوں کے تعلقات انفرادی شخصیات کے ساتھ یا گروہوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، وہ ان ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح. تو اس ملک کے ساتھ اگر کسی دوسرے ملک کا مفاد جڑا ہوا ہے تو وہ اسی حساب سے اپنی پالیسی بھی ترتیب دے گا. اور اس میں پھر ظاہر ہے ادھر سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 17 قونصل خانے ہم کہتے تھے. ایک دفعہ سرتاج عزیز صاحب نے بھی بڑی جوش میں آ کے اس وقت کے افغان وزیر خارجہ کو کہہ دیا تھا کہ آپ انڈیا کے تو یہاں پہ پتہ نہیں 32 قونصل خانے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں لسٹ دے دیں پھر. حالانکہ بڑی سیدھی سی بات تھی کہ انڈیا کا کوئی کونسلیٹ 4 کونسلیٹ تھے، ہمارے بھی 4 کونسلیٹ تھے، ان کا ایک سفارت خانہ تھا، ہمارا بھی ایک سفارت خانہ تھا. ہاں وہ دفاتر یا وہ تنظیمیں جس کو آپ کہیں کہ وہ را یعنی انڈین انٹیلیجنس کے کور کے طور پہ کام کر رہے تھے، وہ تو بہت جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے. مختلف صوبوں میں وہ ترقیاتی کاموں کے نام پہ، تجارت کے نام پہ بہت کام کر رہے تھے. تو اس میں بہرحال جو جیسے میں نے کہا کہ بھارت کا چونکہ بھارت پاکستان کو دشمن سمجھتا تھا کشمیر کے لیے پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے، تو اس نے وہی فارمولہ اختیار کیا افغانستان کے حوالے سے پاکستان کو سزا دینے کے لیے. اور 2014 سے پھر خاص طور پہ جو ایک پاکستان کو سزا دینے کا پروجیکٹ اجیت دوول نے شروع کر رکھا ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. صحیح. کیا پروجیکٹ ہے؟ پروجیکٹ پاکستان کو سبق سکھانا، پاکستان کو سزا دینا. اور یہی اجیت دوول جب ریٹائر ہو گئے تھے را سے، تو مجھے یاد ہے انڈیا ٹوڈے نے ایک بیٹھک کروائی دلی میں 2-3 دن کی، اور اس میں کوئی 12 کے قریب ایکسپرٹس کو انہوں نے بلایا. تو ان کے علاوہ را کے 2 اور سابقہ سربراہان بھی تھے اس بیٹھک میں، اور کچھ سابقہ فوجی تھے، 2-3 گورنر تھے سابقہ. تو اس کو انہوں نے کہا تھا کہ بیسٹ ایکسپرٹس آن سیکیورٹی اینڈ ٹیررزم، بیسٹ کا نام دیا تھا، BEST. اس میں یہ بھی شامل تھے، اس میں پارتھا سارتھی بھی شامل تھے جو کہ پاکستان میں ہائی کمشنر بھی رہ کے جا چکے تھے. جو پاکستان کے حوالے سے جو سیشن ہوا تھا، اور یہ میں بات کر رہا ہوں اکتوبر 2009 کی. صحیح. اس سیشن کا نام انہوں نے رکھا تھا کہ ایک اکھڑ اور غیر لچکدار پاکستان کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں، ہاؤ ٹو ڈیل ود این آبسٹینیٹ پاکستان. اس میں جو تجاویز سامنے آئیں، ایک تجویز یہ تھی کہ ہم نے بنگالیوں کو بنگال لے کے دیا بنگلہ دیش، تو یہی کام ہم بلوچستان میں کیوں نہ کریں. صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ پشتون جو ہیں سرحدی علاقوں میں بڑے غیر مطمئن ہیں، وہ ایک فالٹ لائن ہے پاکستان کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی کس طریقے سے سپورٹ کریں. اور دوسرا چند ایسی اس قسم کی تجاویز تھیں. تو وہ جو تجاویز تھیں وہ آج بھی عمل کر رہی ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کو بنایا گیا 2014 میں نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد، اس کے بعد سے خاص طور پہ انہوں نے اس پہ عمل درآمد شروع کیا. لیکن تحریک طالبان پاکستان آپ کو پتہ ہے وہ تو دسمبر 2007 میں بن گئی تھی. ان کے تانے بانے پھر جو انڈیا کے ساتھ جس غالباً جو ملتے ہیں وہ پھر 2008 میں شروع ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے جو سفیر تھے طارق عزیز الدین جی ان کو کڈنیپ، ان کو TTP نے کڈنیپ کیا، اور بیت اللہ محسود نے یہ خود طارق صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کی جو میٹنگ ہوئی تو اس میں بیت اللہ محسود نے کہا کہ دیکھیں نا آپ
تو ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ انڈیا ہمیں آفر کر رہا ہے امداد کی، لیکن میں پاکستانی ہوں، لہٰذا انڈیا سے میں کوئی امداد نہیں لوں گا۔ تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ تحت الشعور میں بیت اللہ محسود کو ایک خلش تھی کہ چونکہ وہ ادھر سے امداد لے رہا تھا، کوئی ان کے آپس میں تعلقات ہیں، لہٰذا اس نے طارق عزیز الدین صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ بات کر دی کہ دیکھیں نا، میں پاکستان کے خلاف انڈیا سے میں امداد نہیں لوں گا۔ مطلب ایک بات بڑی واضح ہو گئی کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اندر جتنی بھی انسرجنسیز ہیں ان کو سپورٹ بھی فراہم کیا جا رہا ہے، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جیت دول کی جو تھیوری تھی اس پر پریکٹیکلی عمل ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، بھی کتاب یہ میری ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے میر ہزار خان مری کی، وہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، آپ کو بھی بھیجی گئی ہوگی، بڑی مہنگی کتاب ہے وہ۔ تو اس میں جو میر ہزار خان مری تھے، ان کی انڈیا میں وہ کابل افغان جو سفارتکار ہیں ان کے ساتھ تصویریں ہیں، پھر کابل میں ہلمند میں انہوں نے اپنا کیمپ بنایا ہوا تھا، تو یہ اور اس کو باقاعدہ انڈیا سے مجھے لگتا ہے اس وقت مدد بھی ملتی تھی، کیونکہ ان کا ماسکو، دلی اور کابل یہ ان کے اس وقت ٹھکانے تھے، جتنی بھی بلوچستان میں بھی انسرجنسی چل رہی تھی، تو پرانے تعلقات ہیں۔ تو پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے، پاکستان کو کچوکے لگانے کے لیے، کشمیر کا بدلہ چکانے کے لیے مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ بھارت جو ہے بڑے سرگرمی کے ساتھ ان تمام لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور بالکل یہاں بھی کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کینیڈا کے اندر بھی، قطر کے اندر بھی اس کے لیے جو کاروائیاں اس کی طرف سے ہوئی ہیں اور پوری دنیا نے احتجاج بھی کیا۔ اچھا امتیاز صاحب مجھے بتائیے کہ عرصے سے آپ ان ساری ایشوز کو بڑی گہرائی کے ساتھ کور کر رہے ہیں، یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اور تحریک طالبان افغانستان، ان دونوں کے بارے میں اب یہ کہا جاتا ہے، کچھ عرصہ پہلے بھی یہ بات کہی جاتی تھی کہ دونوں اصل میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو کریکٹرز ہیں انڈیا کس طریقے سے، کسی خفیہ مفاہمت کے تحت یا کسی اور طریقے سے ان کو کوئی تحفظ فراہم کر رہا ہے؟ دیکھیے، افغان طالبان اور پاکستانی طالبان میں سمجھتا ہوں کافی فرق ہے۔ ایک سکے کے دو رخ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ داعش، ارار الہند اور ٹی ٹی پی، یہ ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہو سکتے ہیں، لیکن افغان طالبان کی سچویشن اور ہے، وہ اپنے ملک کے لیے تھی، ملک سے باہر وہ دیکھتے نہیں، البتہ ایک خاص لیول پہ وہ سب ایک ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے آئی ایم یو ہے، چاہے ای ٹی آئی ایم ہے، ان سب نے وہاں پہ پناہ لے رکھی ہے اور ان کو باقاعدہ پناہ انہوں نے دی ہوئی ہے، اس حد تک وہ ایک ہیں۔ نظریاتی طور پہ چونکہ سب خلافت پہ یقین رکھتے ہیں، اسلامی شریعت کی بات کرتے ہیں، اس حد تک بھی ٹھیک ہے، لیکن ٹی ٹی پی ہو یا ارار الہند ہو یا بلوچ لبریشن آرمی ہو یا بلوچ لبریشن فرنٹ ہو، یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ یہ کسی کے اعلی کار ہیں، کسی کے اعلی کار کے طور پہ پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی 2-3 ہزار افراد پہ مشتمل یا 4,000 یا 10,000 افراد پہ مشتمل ایک چھوٹی سی فوج ہے اور وہ کہے کہ آپ فاٹا کو بحال کر دیں، سابقہ فاٹا کو، اور حکومت وہ بات مان جائے، یعنی ایک نیوکلیئر طاقت ہے، وہ ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈ کیسے مان مسلح جتھے کی بات مان لیں۔ اسی طرح بلوچ لبریشن آرمی بھی، ان کو بھی آپ دیکھ لیں تو ان کے باقاعدہ جو پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں وہ کینیڈا میں بنے ہوئے ہیں، انڈیا کے کچھ ہینڈلز ہیں بڑی سرگرمی کے ساتھ جو انڈیا میں موجود ہیں، نام ان کے ایسے ہیں کہ جیسے اسلام آباد پوسٹ کے نام سے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے، وہ مجھے لگتا ہے وہ بھی انڈیا سے چلتا ہے، افغان ولی جو ہے اور پاکستان ولی اس کے نام کے کچھ ہینڈل ہیں، یہ سب ادھر سے چل رہے ہیں، کیونکہ اس میں جس نوعیت کی خبریں آتی ہیں وہ پروپیگنڈے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انڈیا سے یہ سارا پروپیگنڈا کیوں ہوتا ہے، کیوں ان کا مفاد اس میں کیوں ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان کو، اور ایک اور بڑی بات ہے کہ پاکستان کو سبق اس لیے سکھایا جا رہا ہے کہ اس خطے میں، جنوبی ایشیا میں پاکستان ایک بڑی فوج ہے، نیوکلیئر ملک ہے، تو اس کو اپنے کمزور ترین رکھنا ہے، کچوکے لگانے ہیں۔ تو بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں مسلسل پاکستان کو کچوکے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کے جو ملک یہاں سے باہر جو تاثر ہے وہ نیگیٹو ہے کہ سیکیورٹی بڑی خراب ہے، لہٰذا یہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی، پسماندہ رہے گا ملک۔ ظاہر ہے اگر بھارت ترقی کرتا جائے، پاکستان پسماندہ رہے تو مقابلہ تو پھر نہیں رہے گا۔ تو ان کا تو مفاد اسی میں ہوگا کہ پاکستان بھی نیپال بن جائے، بھوٹان بن جائے، سری لنکا بن جائے،
اور یقیناً پاکستان ایسا ہوگا نہیں، لیکن اس کانٹیکس میں پاکستان کے لیے چیلنج بہت بڑے ہیں، اور اس کے لیے سب کو، تمام بڑوں کو مل بیٹھ کے کچھ سوچنا ہوگا کہ یہ محض بیانات سے کہ جی یہ بڑے ظالم ہیں، یہ کافر ہیں، حملہ کرنے والے بزدل دشمن ہے، یہ ساری باتیں بڑی سطحی سی ہیں. دشمن نہ مسلم ہوتا ہے نہ کرسچن ہوتا ہے، دشمن نہ بزدل ہوتا ہے نہ رحم دل ہوتا ہے. اس کے پاس اس کا ایک ٹارگٹ ہے، وہ ٹارگٹ اس نے حاصل کرنا ہے. اس میں چاہے میں فارغ ہو جاؤں، آپ یہ بچے اس میں فارغ ہو جائیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دشمن نے آپ کو کچوکے لگانے ہیں، لہٰذا اس کی پیش بندی جو ہے اس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا ہو کے نعرہ بازی سے آگے بڑھنا ہوگا، سب کو ملا کے بات کرنی ہوگی. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے بات کہی کہ اس کا تو کام ہے پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم بنایا جائے، اور غیر مستحکم کرنے کے لیے اس نے جہاں پر یہاں کی لوکل لابیز کو ایکٹیو کیا ہے، تو ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے بھی پاکستان کے اندر نوجوان ذہنوں کو اس طریقے سے بھڑکایا جا رہا ہے کہ وہ تاکہ وہ اپنے ملک کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ سچویشن ساری سامنے آ رہی ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے ایک افغان سرزمین استعمال تو ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ٹریننگ کیمپ بھی ہیں، لوگ بھی آتے جاتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھیں کہ یہ طالبان کی کوئی انتظامی صلاحیت میں ناکامی ہے، یا یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے کہ پاکستان کے حریفوں کو ایک پراکسی کا جو محاذ ہے نا اس کو سہولت کے ساتھ وہ قائم کر سکیں وہاں پہ؟ دیکھیے اس میں براہ راست یہ کہنا کہ طالبان حکومت، افغانستان طالبان حکومت جو براہ راست پاکستان کے مخالف لوگوں کو عملی امداد بھی فراہم کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا. انہوں نے البتہ ان کو اسٹیشن ضرور کیا ہوا ہے، اس کی میزبانی ضرور کر رہے ہیں وہاں پہ. ان کو ایک ان کا آرگیومنٹ ہے جو کسی حد تک ویلڈ ہے کہ ہم بہت سارے محاذ اپنے لیے نہیں کھول سکتے، یہ ہمارے جہاد کے دوست ہیں، پارٹنر ہیں، کامریڈ تھے، اور اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو یہ پھر داعش میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں پالیسی تھوڑی سی مختلف اختیار کرنی چاہیے. جو موجودہ پالیسی ہم نے اختیار کر رکھی ہے اس سے یہ مسئلہ پراکسی ٹیررزم کا مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا جس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں. بھلے افغان طالبان ان کے اندر یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، مستقل اسٹیبلشمنٹ، یعنی پہلے وہ نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سروس NDS ہوتا تھا، اب اس کو جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کہتے ہیں. بنیادی طور پہ کافی سارے لوگ یہ وہی ہیں، کرزئی کے زمانے میں بھی تھے، اس سے پہلے تھے طالبان کے زمانے میں، اب دوبارہ کافی سارے وہی لوگ ہیں. تو جو بنیادی طور پہ جو کور ہے افغان اسٹیبلشمنٹ کی وہ کوئی بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوتی، نہ ہی پاکستان کے حوالے سے اس کا نقطہ نظر تبدیل ہوتا ہے. وہ پاکستان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب ہم افغانستان جاتے ہیں تو ان کے چاہے انٹیلیجنس والے ہیں، پولیس والے ہیں، ایئرپورٹس پہ عام طور پہ جو پاکستانیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ دوستانہ نہیں ہوتا. میں مثلا جب بھی جاتا ہوں ہماری بڑی آؤ بھگت بھی ہوتی ہے جب ہم جاتے ہیں منسٹریز میں جاتے ہیں دوستوں کے پاس، لیکن جب ان آفیشلز کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بندے کو ڈر سا لگتا ہے، تو میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا وہاں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو ایک تسلسل ہے اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں، اس تسلسل میں جو کہ انٹیلیجنس اور پولیس اور آرمی نے وہاں پہ قائم رکھا ہوا ہے. تو ایک انسٹیٹیوشنل آؤٹ لک ہے پاکستان کے حوالے سے. اس انسٹیٹیوشنل آؤٹ لک میں انڈیا بھی بہت فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ انڈیا کے پاس پیسہ ہے. انڈیا اس پیسے کو استعمال کر کے ہمدردیاں حاصل کر کے، ان کو کہتے ہیں نا پنجابی میں پھونک دینا، وہ ان کو اس انداز سے دے سکتا ہے، ان کو انکریج یا حوصلہ افزائی کر سکتا ہے کہ افغان طالبان ایک پوزیشن ایسی لے لیں جو پاکستان کے لیے قابل قبول نہ ہو، پاکستان اس کو نقصان دہ سمجھتا ہو. اور یہی کام انہوں نے اس وقت ابھی کر رکھا ہے کہ جو پالیسی اختیار کر رکھی ہے اس میں تو بڑا مشکل ہے فی الحال آگے جانا. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کو خود ہی اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں ایک اپنی پالیسی ریسیٹ کرنی پڑے گی. صحیح. لیکن امتیاز صاحب یہ سوال تو بار رہے گا نا کہ جب افغانستان یہ کہتا ہے جی کہ ہم ایک حد سے زیادہ محاذ نہیں کھول سکتے،
لیکن پاکستان کے خلاف تو محاذ کھلا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے، اس ریاست کے خلاف جہاد واجب ہو چکا ہے. اس طرح جب وہ باتیں کریں گے تو لازمی پاکستان اپنے ڈیٹرنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے کچھ تو کرے گا نا. نہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں یہ کوئی قابل دفاع پوزیشن نہیں ہے جو افغان طالبان نے لے رکھی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، کیونکہ ان کی ناک کے نیچے یہ لوگ رہتے ہیں. فیملیز بھی ان کی ادھر ہیں، ہلمند میں، اروزگان میں. یہ بلوچ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ہلمند اروزگان میں ہوتے ہیں. یہ ان سب کو ان کو پتہ ہے. اب خود افغان طالبان کو بھی اس پالیسی پہ میں سمجھتا ہوں نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے خنجر کوٹ کے نیچے رکھا ہو اور وہ خنجر پاکستان کے لیے ہے جو کہ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہے، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم آپ کے بھائی ہیں، بھائی بندی کا رشتہ ہے ہمارا. اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ عملاً منہ میں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، اب منہ پہ رام رام ہے اور بغل میں چھری. ہاں، یہ بس بدقسمتی کی بات ہے کہ، اور اس میں یہ بالکل جو بین الاقوامی سیاست میں آپ کو جو منافقت نظر آتی ہے، یہاں بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان افغان طالبان کی وجہ سے جو الزامات ہم پہ لگتے تھے، پاکستان پہ لگتے تھے، وہی الزامات اب ہم ان پر لگا رہے ہیں. حالانکہ بہتر مستقبل کے لیے اپنے ملک کے عوام کے مفاد میں ملکوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ماضی کو بھول کے آگے چلیں، پرانی دشمنیوں کو دل میں گھر کر کے اور اس کی بنیاد پہ اپنی پالیسیاں جو ہیں آج کی اور مستقبل کی پالیسیاں اختیار کرنا، استوار کرنا، اس سے ان کو کسی کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. اچھا، کیونکہ بات ہے کہ انٹرنیشنل گیم ہے، اس پالیسیز میں اور ان چیزوں کے اندر یہ چیزیں تو رہتی ہیں. ہمیں شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اپنا کوئی جو سین ہے وہ کریٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ہندوستان افغانستان میں جو ٹی ٹی پی ہے یا عسکریت پسند گروپ ہیں انہیں جدید اسلحہ اور یہ ساری چیزیں فراہم کر رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ بیت اللہ محسود کے ساتھ گفتگو میں طارق عزیز الدین صاحب نے یہ بات انہوں نے کو بتائی تھی کہ انڈیا انفلوئنس کر رہا ہے وہاں پہ، لازمی انفلوئنس بڑی حد تک بڑا بھی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں. تو اس سینیریو میں کیا کیا جائے، بات چیت کی جائے، مفاہمت کیسے کریں جب حالات ایسے ہوں؟ دیکھیں، جب گھر کے اندر حالات خراب ہوں، استحکام نہ ہو، لوگ خوش نہ ہوں اور حکومت کے ساتھ خود کو ریلیٹ نہ کرتے ہوں ریاستی اداروں کے ساتھ، چاہے اس کا تعلق بلوچستان سے ہے، چاہے اس کا تعلق خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے، چاہے کسی اور علاقے سے ہے، تو اگر تو بے چینی ہے، عدم اطمینان ہے، اس بے چینی اور عدم اطمینان کو پھر کہتے ہیں فالٹ لائن. یہ وہ فالٹ لائن ہے جس کا ذکر اجیت دوول نے اپنے پالیسی ڈائلاگ میں کیا تھا اکتوبر 2009 میں کیا. تو جب فالٹ لائن ہوتی ہے تو آپ کا کوئی بھی دشمن ہوگا آگے اس کا فائدہ اٹھائے گا. تو اس وقت پاکستان کی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ لوگوں اور ریاستی اداروں کے درمیان غلط فہمیاں ہیں، فاصلے پیدا ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے جو سوسائٹی کا فنکشن ہوتا ہے، یہ امید میں کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے، بڑے لوگوں کو، کہ عوام ایک سوسائٹی جو ہے وہ حکومت کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے آنکھ اور کان ہوتے ہیں. اگر وہ لوگ اپنا یہ فنکشن بند کر دیں عدم اطمینان کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے، پھر ریاستی ادارے بالکل تنہا رہ جاتے ہیں. دنیا بھر میں یہ ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ کمیونٹی از دی آئیز اینڈ ایئرز آف دا اسٹیٹ. جہاں پہ بے شمار لوگ ہوتے ہیں رضاکارانہ طور پہ لوگوں کو، اپنے اداروں کو فون کر کے بتائیں گے کہ ہمارے پڑوس میں کس طرح کی حرکت ہو رہی ہے تو آپ آ جائیں. یہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس وقت نہ بلوچستان میں نہ خیبر پختونخوا میں ہم اس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں. ہم نعرے وارے بہت لگا لیتے ہیں، باتیں بہت کر رہے ہیں، لیکن جب تک عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد کا رشتہ بحال نہ ہو تو عوام اپنا وہ فنکشن جو کہ فرسٹ سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے وہ پھر نہیں کر پائیں گے. صحیح، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، یہ بتائیے امتیاز صاحب کہ یہ جو ہماری اقتصادی راہداری ہے اور یہ جو چینی مفادات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیریز آف اٹیک ہے ان کے اوپر اور یہ ساری ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان اور افغانستان میں یہ جو آپس میں ایک گٹھ جوڑ بنا ہے یہ ٹارگٹ کر رہا ہے، کیونکہ جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں اور جو طالبان ہیں ان کا گٹھ جوڑ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور یہ جو مسلم انتہا پسند جماعتیں ہیں اور یہ جو کمپرس جماعتیں ہیں یہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں فریم میں اکٹھی
ان خاص ٹارگٹ کرتے ہوئے ہمیں اکٹھی دکھائی دیتی ہیں. تو نتیجہ تو اس کا یہی ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کیا جائے اور سفارتی محاذ پہ تنہا کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ واقعتاً ان تھیوریز کے اندر کوئی فیکٹ بھی ہیں؟ دیکھیں، چاہے وہ بلوچ قوم پرست ہیں یا پختون قوم پرست ہیں یا انتہا پسند ہیں، چاہے انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، چاہے انہوں نے قوم پرستی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یہ وہ گروہ صحیح یہ بنیادی طور پہ اعلی کار ہیں عدم استحکام کے، جس کو ہم پراکسی ٹیررزم کہتے ہیں. اور اس کا کوئی یہ تصور یقین کر لینا کہ یہ واقعی اپنی آزاد ریاست کے لیے، ایک خلافت کے لیے کام کرنے، یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے. بنیادی طور پہ یہ سارے پراکسی ٹیررسٹ گروپس ہیں، سہولت کار اعلی کار ہیں دوسرے ملکوں کے پاکستان مخالف ایجنڈے میں، اور اس کا بلا شبہ یہ ان شکایات کو، گریوانسز سے ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں جو پشتونوں کو، بلوچوں کو ریاست پاکستان سے ہیں. صحیح. اچھا امجاد صاحب، آخری میرا بڑا مختصر سوال یہ ہے کہ یہ جو پاکستان عسکری دباؤ کے تحت یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حل ہے، یا اس کے علاوہ کوئی وسیع علاقائی مفاہمت؟ خیر آپ اس پر بات کر بھی چکے ہیں، لیکن یہ پاکستانی تعاون و بیرونی پراکسی فنڈنگ میں سے طالبان کو پھر کس کا انتخاب کرنا پڑے گا؟ کیونکہ سلامتی تو چاہیے انہیں بھی اور ہمیں بھی. سوال آپ نے مختصر کیا، جواب اس کا مختصر نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ چاہے طالبان ہوں، چاہے پاکستان کی حکومت ہو، ہم سب کو طاقت کی بجائے ڈائلاگ کا رستہ اختیار کرنا ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان بھارت کا کہ پاکستان افغانستان کا پڑوسی ہے، بھارت افغانستان کا پڑوسی نہیں ہے. چین افغانستان کا پڑوسی ہے، بھارت نہیں ہے. لہٰذا یہ تو افغان جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ ان کا طویل میعاد، وقتی طور پہ تو بھارت کے ساتھ مل کے اس کی فیسیلیٹیشن کر کے پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن طویل المیعاد نقطۂ نظر سے یہ پالیسی خود میں سمجھتا ہوں افغانستان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگی. بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب، تھینک یو.